کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے جو ہی اتنا سنا، آپ گھبراتے ہوئے بستر سے اٹھے اور پوچھا کیا میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا ہاں میرے شوہر نامدار، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لے کہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا حال کیا ہے۔ آج کسی کا شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ ہوا گھر آتا ہے اور گھر میں کچھ انبن ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کو پانی دینے کے بجائے وہ سارا دکھ اور دکھلا سنانے لگتی ہے۔ لیکن غور کریں حضرت ام سلیم نے کیا درس دیا ہے۔ حضرت ام سلیم عرض کرتی ہے میرے شوہر نامدار، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ کی دلجوئی کے لیے کیا ہے، یہاں تک کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور حضرت ابو طلحہ غسل فرما کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور جو ہی سرکار دو عالم پہ نگاہ پڑتی ہے اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو طلحہ رات جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ اس سے خوش ہے، عنقریب تجھے نعمت بدل عطا فرمائے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس رات حضرت ابو طلحہ نے جو صحبت کیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا یقیناً وہ اپنے وقت کا ولی کامل بن کر کے چمکا۔ تو گویا یقیناً ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا شعور دیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ہمیں اپنے شریک حیات اور شریک حیات کو شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ یقیناً آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یقیناً ہمارے اسلاف نے جہاں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاری ہے وہیں اس خاتون نے، اس نیک سیرت پاک دامن عورت نے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اور جو عورت شوہر کی وفادار نہیں ہوتی ہے یقیناً وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر ناراض ہو اور اس ناراضگی کے عالم میں وہ عورت انتقال کر جاتی ہے تو وہ جہنم کا حقدار بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک روایت ہے کہ ایک خاتون تھی جس کے پاس ایک بیٹا تھا، اس خاتون نے منت مانی، جب اس کا بچہ بیمار پڑ گیا اور وہ بہت سارے حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس گئی لیکن لا علاج صحیح نہیں ہوا، تندرست نہ ہوا، تو اس نے منت مانی کہ اللہ اگر میرا بچہ تندرست ہو جائے گا تو میں ایک ہفتہ کے لیے دنیا چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے اس کی اس منت کو قبول فرمایا اور اس کا بچہ تندرست ہو گیا، لیکن وہ خوشی کے عالم میں منت کو بھول گئی۔ چند دنوں کے بعد اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے خاتون تم نے جو منت مانی ہے اسے پوری نہیں کیا ہے، اگر تم پوری نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس خاتون نے جب خواب میں دیکھا اور بیدار ہوئی تو وہ گھبرائی پریشان ہوئی، بچہ بھی جوان ہو چکا تھا، اپنے لاڈلے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا تو بچہ تھا، بچے میں تو بیمار پڑ گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس میں تجھے لے کر کے گئی لیکن کہیں تندرستی نہیں ملی، کہیں صحت مند نہ ہوئے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرا بچہ تندرست ہو جائے گا تو میں 7 دن کے لیے دنیا چھوڑ دوں گی،
اے بیٹا اب مجھے منت پوری کرنی ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ اس بیٹے نے کہا امی جان دنیا چھوڑ کر کے کہاں جاؤ گی؟ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس طرف چلی جاؤ، چاہے مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا صحیح بات ہے، سنو تم قبرستان میں جاؤ، میری قبر کھودو اور اس قبر کے اندر مجھے گاڑ دو، جب میں اس قبر کے اندر چلی جاؤں میرے اوپر مٹی ڈال دینا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا، جب ایک ہفتہ ہو جائے تو پھر قبر کھود لینا، اگر میں زندہ سلامت نکل آئی تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لینا۔ حضرت اس ماں کی کہنے کے مطابق اس بچہ نے کودال لیا، قبرستان گیا، جانے کے بعد کہ قبر کھودا اور جب قبر تیار ہو گئی اپنی ماں کو لے کر کے جاتا ہے اور اس قبر کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دیتا ہے۔ جب وہ ماں قبر کے اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک سوراخ پھٹا اور اس سوراخ سے اس نے کیا دیکھا کہ کچھ عورت ہے جو باغ و بہار میں گھوم رہی ہے، جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہی ہے، لیکن کچھ عورتیں ہیں جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، جس کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اسے چونچ مار رہا ہے۔ اس عورت کی نگاہ جب پڑتی ہے تو اس عورت نے کہا اے خاتون کیا دیکھ رہی ہو، میرے قریب تو آؤ۔ خاتون نے کہا بہن میں اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر کیسے گھسوں گی، میں کیسے تم تک پہنچ پاؤں گی؟ اس خاتون نے کہا سنو جب تم آنے کا ارادہ کرو گی وہ سوراخ خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ اس عورت نے جانے کا ارادہ کیا، وہ سوراخ پھیلتا چلا گیا۔ جب اس خاتون کے پاس پہنچی جو خاتون عیش و آرام میں تھی، اللہ کے نعمت سے مالا مال تھی، جنت کے باغ و بہار میں ٹہل رہی تھی، اس خاتون سے پوچھا اے خاتون یہ بتا اللہ نے تجھ پر انعام و اکرام کی جو بارش کی ہے آخر تیرے کس حسن عمل کی وجہ سے؟ اس خاتون نے کہا سنو سنو میں نے اللہ کی بندگی تو کی ہے، اللہ کے لیے میں نے نماز بھی پڑھا ہے، میں نے روزہ بھی رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے کار خیر تو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا عمل یہ تھا کہ میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، میں شوہر کی وفادار تھی، جس وقت میرا انتقال ہوا اس وقت میرا شوہر راضی تھا، اس شوہر کے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ انعام و اکرام سے مالا مال کیا ہے۔ پھر اس خاتون کے پاس گئی جو خاتون اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، اس خاتون سے پوچھا اے خاتون یہ بتا آخر تجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے، آخر تو نے دنیا میں کون سا گناہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا سنو سنو میں اللہ کی بندگی تو کی ہے، میں نے نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن میرا برا عمل یہ تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، جب میں انتقال کی تو اس وقت میرا شوہر ناراض تھا، اس کی ناراضگی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناراضگی کی وجہ سے میرے سارے اعمال کو برباد کر دیا اور مجھ پر عذاب الہی مسلط کر دیا ہے۔ اے میری بہن سنو سنو جب تم دنیا کے اندر جانا فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں میرا فلاں نام کا شوہر ہے، اس سے میرے شہادات کو بیان کرنا اور کہنا کہ میری غلطی کو معاف کر دے، جہاں تک کہ 7 دن کی مدت مکمل ہوتی ہے غیب سے ندا آتی ہے اے خاتون اپنی قبر میں چلی جا، تیرا بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ خاتون قبر میں جاتی ہے، بیٹا اسے کھودتا ہے، کھودنے کے بعد دیکھا کہ میری ماں زندہ ہے، سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ جب وہ خاتون دنیا کے اندر آتی ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون ہے جو 7 دن قبر میں رہ کر کے زندہ سلامت لوٹ آئی ہے، لوگ اس سے ملنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ آخر کار انہی لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کی بیوی عذاب الہی میں گرفتار تھی، وہ خاتون پتہ لگاتی رہی، اس کے بارے میں جانکاری لیتی رہی۔ آخر کار اس خاتون کی ملاقات اس مرد سے ہو جاتی ہے،
उस मर्द से कहा, सुनो सुनो, जब मैं कब्र के अंदर गई और तेरे बीवी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने क्या देखा कि उस पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत है, और उसकी वजह ये है कि तुम उससे नाराज थे, तुम उससे नाला थे, तुम्हारे नाराजगी की वजह से रब ने उस पर अल्लाह पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया है, लिहाजा तुम अपनी बीवी की गलती को माफ कर दो। जब इतना सुना, अपनी बीवी की गलती को माफ कर दिया, रब ने उसके माफी की वजह से उससे अज़ाब को हटा लिया। जब वो खातून सोती है तो ख्वाब में उस खातून को देखती है और कहती है, ऐ खातून ये बता अब अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उस खातून ने कहा, सुनो सुनो, जब तुम दुनिया में गई और मेरे शौहर से मेरे हालात को बयान की, जैसे मेरे शौहर ने मेरी गलती को माफ किया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और मुझसे अज़ाब को हटा लिया और मुझे जन्नत का परवाना दे दिया। यह है औरतों के हक में। यकीनन जब औरत शौहर की वफादार होती है, जब औरत शौहर को अपना हाकिम तस्लीम करती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अच्छा मकाम अता फरमाता है, उसके नामाए अमाल में नेकियां अता फरमाता है। लिहाजा आप इस पे अमल करें। जब आप इस पे अमल करेंगे तो यकीनन यहाँ भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी कामयाब और कामरान रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से